کی ماں عطلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا، تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا۔ پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہوشبا نے، جو اخزیہ کی بہن تھی، اخزیہ کے بیٹے یواس کو لیا اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا، اور اسے اس کی ددا سمیت یعنی دائی سمیت بستروں کی کوٹھڑی میں کر دیا، اور انہوں نے اسے عطلیہ سے چھپائے رکھا۔ وہ مارا نہ گیا، اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا، اور عطلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج ہمارا مضمون ہے، ہم یہوشبا کے بارے میں سیکھیں گے، عطلیہ کے بارے میں بھی، لیکن ہمارا مضمون ہوگا یہوشبا کے بارے میں کہ شی ہائیڈ دی کنگ، اس نے بادشاہ کو چھپایا۔ اس نے بادشاہ کو کیا کیا؟ یہوشبا نے بادشاہ کو چھپایا۔ ہم ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ حکومت نے کہا ہے چھپے رہیں، محفوظ رہیں، گھر میں رہیں۔ بائبل مقدس بہت ساری جگہوں پر چھپنے کی بات کرتی ہے، اپنے آپ کو چھپانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر بھی پڑھا ہے کہ یہوشبا نے کیا کیا؟ کنگ کو، آنے والے کنگ کو، بادشاہ کو کیا کیا؟ اس نے چھپایا۔ کیونکہ عطلیہ نے کیا کیا تھا؟ بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کر دیا تھا، اور یہ صرف ایک بچا تھا داؤد کی نسل میں سے، اور خدا نے کہا تھا داؤد تیری نسل میں سے تخت پر بیٹھنے کے لیے کمی نہیں ہوگی کسی انسان کی، اور یہ واحد ایک بچ گیا تھا۔ سو خدا نے جو وعدہ کیا تھا، یہوشبا اس وعدے کو جانتے یا نہ جانتے ہوئے پورا کر رہی تھی، محفوظ کر رہی تھی۔ اور ہم یہوشبا کے بارے میں بھی آگے دیکھیں گے کہ ہمیں زبور 91 میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ یعنی ہمیں خدا کی حضوری میں، حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنے، ٹھہرنے، چھپنے کی ضرورت ہے۔ ہم بائبل مقدس میں اور کئی جگہوں پر چھپنے کے بارے میں، اپنے آپ کو الگ کرنے کے بارے میں، داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ غار میں چھپ گیا ساؤل کی وجہ سے، اور کلام میں لکھا ہوشیار بلا کو دیکھ کر کیا رہتا ہے؟ چھپ جاتا ہے۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ چھپ جاتا ہے۔ اور میں رائٹ نو یہ اپیل کروں گا، اور خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ چھپنا سم ٹائم کتنا اہم ہے۔ شی ہائیڈز دی کنگ، اس نے بادشاہ کو کیا کیا؟ محفوظ کیا۔ عطلیہ نے کیا کیا؟ یہ کھڑی ہوئی ہو جب اس نے دیکھا کہ میرا اپنا بیٹا بادشاہ جو تھا اخزیہ، یہ مر گیا ہے، اس نے باقی بھی جو بادشاہ بن سکتے تھے اور بادشاہ کی جو نسل سے بچے لڑکے تھے، اس نے سب کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ عطلیہ جو ہے، اس کے نام کا مطلب ہے ہوم گاڈ افلکٹڈ، یعنی سمجھ لیں کہ خدا جس سے ناراض ہے، یا جس پر مصیبت ہے، جس پر قرض ہے، خدا ہی کی طرف سے۔ اور عطلیہ اگر ہم پیچھے پڑھیں تو یہ اخیب اور ایزبل کی بیٹی ہے۔ ایزبل اس کی ماں ہے، اور ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ ایزبل وہ عورت تھی جو ایلیا کے خلاف تھی، ایزبل وہ عورت تھی جو نبیوں کے خلاف تھی، جو خادموں کے خلاف تھی، اور وہ ایلیا کو بھی مروانا چاہتی ہیں اور وہ نبیوں کو بھی قتل کرواتی ہیں۔ اور ایزبل وہ عورت ہے جو جھوٹی تعلیم کو لے کر آتی ہے اور ڈر اور خوف جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ اور اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں، یہ اسپرٹ ایزبل کی، عطلیہ کی، ایزبل کے بعد اس کی بیٹی آگے آتی ہے عطلیہ، اور یہ بھی کیا کر رہی ہے؟ بادشاہ کی نسل کے پیچھے ہے، بادشاہ کی نسل کے پیچھے ہیں۔ اور ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں ہیرودیاس جو تھی،
بائبل میں لکھا اس نے ڈانس کیا، بادشاہ کو خوش کیا، اور اس نے کہا مانگ، تو کیا مانگتی ہے؟ اور اس نے کیا مانگا تھا؟ کس کا سر مانگا تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر. اور بائبل کے مطابق یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا کی روح میں ہے. ایزبل ایلیا کو، نبیوں کو مارنا چاہتی ہیں، اور نئے عہد نامے میں ہیرودیاس جو ہے، جو ایلیا کی روح میں ہے، جو یوحنا بپتسمہ دینے والا، جو خداوند کی راہ تیار کر رہا ہے، جو خدمت کر رہا ہے، خادموں کے پیچھے ہے. اور یہ اسپرٹ آج بھی کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہے نبیوں کے پیچھے، پاسٹرز کے پیچھے، خادموں کے پیچھے، کہ یہ ختم ہو جائیں. لیکن آج ہم دیکھیں گے عطلیہ کی اسپرٹ کے بارے میں. عطلیہ کیا کرتی ہے؟ یہ بادشاہ کی نسل ہے. پطرس کے خط میں کیا لکھا ہے؟ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، تم برگزیدہ نسل ہو. میں اور آپ، ہمارے بچے، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں. آمین. ہم برگزیدہ نسل ہیں، اور عطلیہ بادشاہ کی نسل کے پیچھے ہے. میں اور آپ کنگز ہیں، بادشاہ ہیں. میں اور آپ شاہی نسل سے ہیں، ہم شہزادے ہیں. یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارے بچے شہزادے اور شہزادیاں ہیں. لیکن یہ اسپرٹ ہمیں مار ڈالنا چاہتی. ابلیس چاہتا ان کے بچے نابود کر دیے جائیں. اور یہاں پر کون تھا آخری بچہ بچ گیا تھا جس کو یہوشبا نے بچایا؟ وہ تھا یواس. اور یواس کے نام کا مطلب ہے given by Lord. خداوند نے دیا ہے، جسے خدا نے جسے دیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے بچے، میرے بچے، ہمیں ان کو ان دنوں محفوظ رکھنا ہے، بچا کر رکھنا ہے، یسوع مسیح کے لہو میں چھپا کر رکھنا ہے، خدا کی حضوری میں انہیں رکھنا ہے، اور انہیں گھر سے نہیں نکلنے دینا. کیوں؟ کیونکہ یواس کی طرح یہ given by the Lord ہے، یہ خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں. اور زبوروں کے اندر کیا لکھا ہے؟ اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے؟ میراث ہے. میرے اور آپ کے بچے جو ہیں، اس سے پہلے کہ وہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، یہ خدا کے بچے ہیں. یہ خدا نے مجھے اور آپ کو دیے. بیٹے خدا نے دیے ہیں، بیٹیاں خدا نے دی ہیں. اور یہ شاہی کائنوں کی نسل ہے. اور جیسے عطلیہ یہاں پر شاہی نسل کو ختم کرنا چاہ رہی، اس نے کر دیا تھا ختم، اسی طرح آج ابلیس، آج یہ وائرس ہماری نسل کو برباد کرنا چاہتا. اپنے بیٹوں کو چھپا لیں یسوع کے لہو میں، اپنی بیٹیوں کو چھپا لیں یسوع مسیح کے لہو میں. اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور آئیں، کہیں خدا بتا تیری مرضی کیا ہے، اور اپنے بچوں پر خدا کے ہاتھ کو مانگیے گا. یواس لاسٹ تھا داؤد کی نسل سے، اور خدا نے کہا تھا تیرے تخت پر آدمیوں کے بیٹھنے کی کمی نہیں ہوگی. اور ایک لڑکی کھڑی ہوئی. اور یہاں پر لکھا ہے یورام بادشاہ کی بیٹی یہوشبا. یہوشبا کا مطلب ہے اوتھ آف گاڈ، یعنی خدا کا عہد جس کے ساتھ، یا عہد خدا کا. یہوشبا کے نام کا مطلب ہے خدا کا عہد. اور یہوشبا نے کے نام کا مطلب بھی صرف خدا کا عہد نہیں ہے، اس نے خدا کے عہد کو بچانے کے لیے کام کیا. اس نے یہ ذمہ داری لی، اس نے خود یہ اوتھ لیا، میں یواس کو بچاؤں گی. اس کی اپنی زندگی خطرے میں آ گئی. اگر عطلیہ کو پتہ چل جاتا، بعد میں وہ سلطنت خود کرنے لگ گئی تھی، اگر عطلیہ کو پتہ چل جاتا، سب سے پہلے یہوشبا کی زندگی جو تھی خطرے میں تھی. لیکن عطلیہ، یہوشبا کیا کر رہی ہے؟ یہ خدا کے پروگرام کو محفوظ کر رہی، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر یواس مر جاتا، غور سے سنیے گا، اگر یواس مر جاتا تو پھر یسوع مسیح ہمارے پاس نہ ہوتے. ایسا ہو نہیں سکتا تھا. خدا محفوظ کرتا، خدا کھڑا کرتا. اگر دشمن نے، ابلیس نے عطلیہ کو کھڑا کیا ہے تو خدا نے یہوشبا کو کھڑا کیا ہے. آمین. اپنے پروگرام کو، اپنے منصوبے کو، اپنے پلان کو محفوظ کرنے کے لیے. اور آج خدا آپ کو کھڑا کر رہا ہے. اپنی نسل کو دیکھیے، اپنے بیٹے کو دیکھیے، اپنی بیٹی کو دیکھیے، اسے محفوظ کیجیے. پتہ نہیں کل کو وہ مبشر ہوگا، پتہ نہیں کل کو وہ میوزیشین ہوگا، پتہ نہیں کل کو وہ پاسٹر بنے، پتہ نہیں کل کو وہ انجینئر بنے، پتہ نہیں کل کو وہ ڈاکٹر بنے، پتہ نہیں کل کو وہ معجزے کرے. خدا اسے استعمال کرے، وہ گیت گائے، وہ حمد کرے، اور خدا اسے استعمال کرے. آپ کو نہیں پتا. اپنے بچوں کے اندر فیوچر کو دیکھیے. جب یہوشبا یواس کو دیکھ رہی تھی، اسے پتا تھا یہ شاہی
شاہی ہے، یہ شاہی نسل سے ہے اور یہ آخری بچ گیا ہے، میں نے اسے محفوظ کرنا ہے۔ اسے پتا تھا میں ایک بادشاہ کو محفوظ کر رہی ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو عموماً قرض کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کہتے ہیں تو کسی کام کی نہیں ہے، تو ایوریج ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ناکام ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، ان کے اندر فیوچر دیکھیں، ان کے اندر ان کے لیے ویژن دیکھیں، ان کے لیے ڈریم دیکھیں۔ کل کو میرا بچہ جو ہے وہ عظیم بنے گا، اسے کہیں تو گریٹ ہے، اسے کہیں تو بابرکت ہے، اسے کہیں تو کل کو خدا کے لیے کھڑا ہوگا، کچھ کرے گا۔ یہوشبا اوتھ آف گاڈ، اس نے خدا کے وعدے کو بھی بچایا۔ آج کون یہوشبا بنے گی؟ اور یہ پاسٹر کی، کاہن کی بیوی ہے۔ اس کا جو شوہر ہے یہویدا، چوتھی آیت میں پڑھیں تو وہ کاہن تھا۔ یہ پاسٹر کی بیوی ہے، یہ کاہن کی بیوی ہے۔ اور بعد میں وہ وقت نہیں ہے لیکن کاہن بھی یہ کھڑا ہوا۔ 7 سال کے لیے انہوں نے یواس کو، کنگ کو محفوظ کیا، اور 7 سال کے بعد یہویدا کاہن جو تھا وہ بھی کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کو ساتھ لیا اور انہوں نے کہا اب ٹائم آ گیا ہے، ہم بادشاہ کو منظر عام پر لائیں گے۔ اور پھر انہوں نے بعد میں عتلیہ کو کیا ہے، مار دیا۔ یہوشبا نے خدا کے عہد کو، یواس کو جو خدا کی طرف سے دیا گیا تھا، محفوظ کیا۔ میں پھر کہوں گا اپنی اولاد کی فکر کیجئے، ان دنوں تھوڑا وقت اور ہے، انہیں چھپائیے اور ہم آگے دیکھیں گے انہوں نے کیسے چھپایا اور کہاں چھپایا۔ یہوشبا نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی، وہ خدا کے منصوبے کو ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ بھی کیجئے، اپنے بچوں کو محفوظ کیجئے، اپنے آپ کو محفوظ کیجئے، آپ خدا کے منصوبے کو سیو کر رہے ہیں۔ یہوشبا کو نہیں علم تھا، شاید میں کہہ رہا ہوں نہیں علم تھا، لیکن اس نے بادشاہ کو بچایا، اس نے ایک بادشاہ کو ریز کیا، اس نے ایک بادشاہ کو کھانا کھلایا، اس نے ایک بادشاہ کو بچا لیا۔ کل کو قوم کی لیڈ کرے گا، کل کو بادشاہ جو ہے وہ بن جائے۔ وہ زندوں اور مردوں کے درمیان کھڑی ہوئی، وہ شاہی نسل کے لیے کھڑی ہوئی، کیونکہ مسیح نے اسی نسل میں سے اس دنیا میں آنا تھا۔ اس نے نہ صرف یواس کو بچایا بلکہ نجات دہندہ یسوع مسیح کے آنے کے اس سارے انتظام کو بچایا تاکہ قومیں کیا پائیں، برکت پائیں۔ آپ کو نہیں پتا کل آپ کی بیٹی کے وسیلے کون برکت پائے گا، آپ کو نہیں پتا کل آپ کے بیٹے کے وسیلے کون برکت پائے گا۔ ہاللیلویا۔ اس کی دلیری اور اس کی غیرت سے کیا ہوئی، یواس بچ گیا، ایک بادشاہ بچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بادشاہ کو چھپا دیا تھا۔ موسیٰ کو چھپایا گیا ہے۔ بائبل میں لکھا اس کی ماں نے دیکھا بچہ دیکھنے میں خوبصورت ہے۔ کیڑی ماں ہے جن کو بیٹا یا بیٹی پسند نہیں؟ ہر ماں نے ہوتی بیٹی یا بیٹا، شاید وہ دنیا کی نگاہ میں وہ خوبصورت نہیں ہے، سمارٹ نہیں ہے، ہینڈسم نہیں ہے، کیوٹ نہیں ہے، لیکن ماں سمجھتی کہ میرا بیٹا میری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ لیکن میرے دل میں یہ بات ہے، اور عبرانیوں کو خط کہتا ہے ایمان سے اس نے ایسا کیا۔ اس نے جب موسیٰ کو دیکھا خوبصورت تو وہ تھا، اس نے ضرور سوچا میرا بچہ عام نہیں ہے، میرا بچہ خاص ہے، میں ایسے چھپاؤں گی۔ اس وقت بچوں کو دریا میں پھینکا جا رہا تھا، مار دیا جا رہا تھا، فرعون کی طرف سے یہ آرڈر تھا، لیکن موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو بچایا۔ اور پہلی جگہ اس نے اس کو کہاں پر رکھا؟ گھر میں اس کو چھپا کر رکھا۔ اور یواس کو کہاں پر پہلی مرتبہ چھپایا گیا ہے؟ آئیں پڑھیں گے ہم۔ پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہوشبا نے، جو اخزیہ کی بہن تھی، اخزیہ کے بیٹے یواس کو لیا اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا، اور اسے اس کی دادا یعنی دائی سمیت بستروں کی کوٹھڑی میں کر دیا۔ پہلی چیز بستروں کی کوٹھڑی، گھر میں چھپایا اس نے، گھر میں اس نے الگ کر دیا، گھر میں اس نے محفوظ کر دیا۔ موسیٰ کو کہاں پر پہلے ماں نے چھپایا؟ گھر کے اندر۔ باہر موت تھی، باہر سپاہی تھے فرعون کے، مصر کے، وہ اگر بچے کی آواز سنتے، وہ اگر بچے کو دیکھ لیتے، خاص طور پر بیٹے کو دیکھ لیتے، وہ مار دیتے، وہ قتل کر دیتے۔ اس نے گھر کے اندر چھپایا۔ اور یہوشبا نے کہاں پر اس کو یواس کو چھپایا؟ گیون بائی دی لارڈ، جو ہے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، جو کنگ ہے، جو شاہی، جو آنے والا بادشاہ ہے، جو مستقبل کا بادشاہ ہے، جو کل کو بادشاہ بنے گا، جو داؤد کی نسل میں سے آخری بچ گیا ہے، اس کو کہاں پر چھپایا؟ گھر میں۔
موسیٰ کو کہاں پر؟ گھر میں چھپا. گھر کے اندر انہوں نے اس کو ریز کیا. گھر کے اندر یہوشبا نے اس کو ریز کیا. ماں نے موسیٰ کے گھر کے اندر، اس کی بہن مریم نے گھر کے اندر ان کو، اپنے بچوں کو گھر میں چھپائیں، گھر میں انہیں ریز کریں، انہیں فیڈ کی. اس نے انہیں چھپایا، اس نے اسے فیڈ کیا اور اس نے اسے محفوظ رکھا. کہاں پر؟ پہلی بات کہاں پر چھپنا؟ گھر. کیا گھر میرا اور آپ کا ہمارے بچوں کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے؟ گھر میں انہیں ایمان ملتا ہے، گھر میں انہیں ماں اور باپ بائبل پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، گھر میں انہیں ماں اور باپ کہیں جھوٹ بولتے ہوئے تو نہیں ملتے. کیا گھر میں انہیں ماں کا ایمان ملتا ہے؟ تیری ماں، تیری نانی کا ایمان یونیکے کی بات کرتا ہے، تیموتھیوس کا ذکر کرتا ہے، اور ساتھ میں اس کی ماں، اس کے خاندان کے ایمان کا. کیا میرے اور آپ کے ایمان کا گھر میں ذکر ہے؟ میرے اور آپ کے بچوں کو پتا ہے ہمارا ایمان کیا ہے؟ گھر میں ریز کریں بچوں کو. گھر میں انہوں نے چھپایا. بری سوسائٹی میں ہم نہیں جانے دیں گے. انہوں نے موسیٰ کو، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یواس کو لوگوں کو نہیں ملنے دیا. عطلیہ کی آنکھوں سے چھپایا، کیونکہ عطلیہ جو ہے بادشاہ کی نسل کو مار دے گی. یہ وبا ہماری نسل کو ہمیں ختم کر دے گی. برے لوگ، برے رشتہ دار، چغل خوروں سے اپنے بچوں کو بچائیے، انہیں گھر میں چھپائیے، برے ماحول سے انہیں چھپائیے، ذبح ہونے سے انہیں بچائیے. ہمارا گھر دیواروں کا نام حمد اور کاش پھاٹکوں کا نام نجات ہو. آمین. ہمارے گھر میں ورشپ ہو، ہمارے گھر میں ستائش ہو، ہمارے گھر میں محبت بچوں کو ملے، توجہ ملے، فکر ملے، خدا ملے، ایمان ملے، وفاداری ملے، عہد کی پاسداری کرنا سیکھیں ہمارے بچے. ستائش انہیں گھر میں ملے، لیڈرشپ ایسی جو خدا ترس انہیں ملے، دعا میں جھکی ماں، دعا میں جھکے باپ ملے، انہیں بائبل پڑھنے والی ماں، بائبل پڑھنے والا باپ، بائبل پڑھنے والی بہن اور بھائی ملے. گھر میں ایسا ماحول میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو دینا. انہوں نے اسے کہاں پر چھپائے رکھا؟ بستروں کی کوٹڑی میں. گھر کے اندر وہ ایک بادشاہ کو ریز کر رہی تھی. آپ کو نہیں پتا کل کو وہ پاسٹر بن جائے، کل کو وہ لیڈر بن جائے، کل کو وہ ایوانجلسٹ بن جائے. آپ کو نہیں پتا. چھپائیں انہیں دنیا سے، برائی سے، گندگی سے، نشے سے انہیں محفوظ رکھیں. میرا اور آپ کا گھر ایسا ہو جانا چاہیے گھر میں انہیں سب کچھ ملے. ہاللیلویا. گھر میں انہیں ایمان ملے، گھر میں انہیں بائبل ملے، گھر میں انہیں ٹیچنگ ملے. ہاللیلویا. اپنے گھر کو بابرکت بنا دیں، گھر کا ماحول اس طرح کر دیں ان دنوں میں، اگلے دنوں میں، اگلے مہینوں میں، اگلے سالوں میں، کہ ہمارے بچوں کو بہترین چیز ملے. دوسری چیز کہاں پر انہوں نے چھپایا؟ اور انہوں نے اسے عطلیہ سے چھپائے رکھا. وبا سے، برائیوں سے، بدیوں سے اپنی اولاد، اپنی نسل کو جو شاہی نسل ہے چھپائے رکھیں. لکھا وہ مارا نہ گیا. آج کتنے میرے اور آپ کے بیٹے مارے گئے ہیں نشے سے. کتنی میری اور آپ کی بیٹیاں ماری گئی. وجہ ہم نے گھر میں انہیں وہ ماحول نہیں دیا. ان دنوں پلیز بار بار یہ بات کریں، ان دنوں اپنے بچوں کو نہ نکلنے دیجیے. مارے نہیں جائیں گے، وہ چھپائیں انہیں. دوسری چیز، اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا. پتہ نہیں کتنی دیر گھر میں، کوٹھڑی میں، بستروں کی، اور پتہ نہیں کتنے آگے لکھا ہے 6 سال کے لیے. اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا. اور عطلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی. 6 کا عدد انسان کا عدد ہے، 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، آرام کا عدد ہے. اور جب 7واں سال، 7ویں برس میں انہوں نے کیا کیا؟ پھر اعلان کیا اور وہ بادشاہ کو وہ سامنے لے کر آئے. دوسری چیز جہاں پر ہمیں چھپانا ہے اپنے بچوں کو، جہاں پر ہمیں لانا ہے اپنے بچوں کو، وہ چھت جس کی وہ ہے چرچ، ہیکل میں انہوں نے چھپایا. دنیا کی غلاظت میرے بچے پر نہیں آئے گی، ہم چرچ میں اسے لے کر آئیں گے. میں اپنی بیٹی کو، میں اپنے بیٹے کو سنڈے اسکول لے کر جاؤں گی. اور سنڈے اسکول انہوں نے اس وقت بال کی ورشپ تھی، اس وقت غیر معبودوں کی ورشپ تھی. 2 سلطنتیں، 12 قبیلے بٹ چکے تھے. انہوں نے اس سے اس کو بچایا. آپ کو پتا ہے اب وہ وقت ہے کہ بہت زیادہ غلط تعلیمیں
میں نے اور آپ نے بائبل کو جاننا ہے، میں نے اور آپ نے بائبل کو سمجھنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو چرچ بھیجنا، سنڈے اسکول بھیجنا ہے، بلکہ بائبل کلاسز میں بھیجنا ہے تاکہ وہ تعلیم جانے، وہ بائبل جانے۔ پچھلے دنوں میں بال کا ایک ایشو بن گیا اور میں حیران تھا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر کوئی بال نکل بھی آتا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے۔ کھانے کے اندر بعض اوقات بال نکل آتے ہیں، آٹے کے اندر، روٹی کے اندر بال نکل آتے ہیں، اور لوگ ڈر رہے تھے، اور لوگ مجھ سے اور ظاہرہ اور خادموں سے انہوں نے پوچھا ہوگا ہم کہاں پر ہیں، ہمارا ایمان کا لیول کہاں پر ہے۔ اپنے بچوں کو ہم نے تعلیم دینی ہے جب ایزیبل، عطلیہ اور بال کی ورشپ اور جھوٹی تعلیموں کی پھیلایا جا رہا ہے، ایسے ٹائم پر ہمارے بچے چرچ آئیں، بائبل سیکھیں، بائبل سٹڈی کریں۔ انہوں نے اس کو ہیکل میں چھپایا، اس کا دل تاکہ پاک رہے، اس کا ذہن صاف رہے، اس کی نگاہ خدا کی طرف لگی رہے، کارٹونز نہیں، جھوٹ سے نہیں، نفرت میں نہیں، گانوں میں نہیں، وہ خدا کی حضوری میں سیمول کی طرح پلا اور بڑھا۔ 6 سال اس کو کہاں پر انہوں نے رکھا؟ چرچ کے اندر رکھا۔ اور سیمول کو دیکھیں، جب وہ عہد کے صندوق کے پاس رہا، خدا اس سے بولتا، خدا اس سے کلام کرتا، اور آنے والے وقت کے بارے میں خدا اس کو بتاتا یہ ہونے کو ہے۔ جب ہمارے بچے حضوری کے قریب چرچ میں رہیں گے، یہاں پر وہ محفوظ ہیں۔ ہاللیلویہ! جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ ہمارے فیملی، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری بیٹی، ہماری بیٹیاں، پہلی بات گھروں میں انہیں وہ ماحول دیں، چھپائیں، اور دوسری بات انہیں چرچ لے کر آئیں، خداوند کی حضوری، جہاں پر وہ بچ سکتے ہیں، جہاں پر وہ محفوظ ہیں، جہاں انہیں مکاشفہ ملے گا، جہاں انہیں سمت ملے گی، جہاں انہیں رویا ملے گی، جہاں انہیں کلام ملے گا، جہاں انہیں تحریک ملے گی، جہاں روح القدس کی حضوری اور جنبش ہوگی۔ آمین۔ سیموئیل نے بادشاہوں کو مسا کیا، وجہ حضوری میں پلا بڑھا۔ خدا اسے اسائنمنٹ دیتا ہے، جب ہمارے بچے خدا کی حضوری میں بڑھے گے، خدا کہے گا یہ کام کر، خدا کہے گا اس کو مسا کر، خدا کہے گا یہ کام کر، یہ کام کر۔ میرے اور آپ کے بچے خدا کی خدمت کریں گے۔ کوئی کی بورڈ کل کو بجائے گا، ہاللیلویہ، کوئی ساؤنڈ آپریٹ کرے گا، کوئی ہارمونیم پر ہوگا، کوئی ڈرم سیٹ پر ہوگا، کوئی گٹار پلے کرے گا، کوئی گائے گا، اور خدا کی قدرت اور خدا کی حضوری آئے گی۔ آمین۔ انہوں نے یواس کو تیار کیا۔ آپ اپنے گھر میں کس کو تیار کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں کس، یاد رکھیے گا، آپ اور میں شاہی کائنوں کے فرقہ میں سے ہیں، میں اور آپ برگزیدہ نسل ہیں، ہمارے بچے بھی۔ تو جب آپ اپنی بیٹی کو ریز کر رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں، آپ بادشاہ کی نسل کو ریز کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ! آپ کنگز، آپ کوئنز کھڑے کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے انہیں سٹینڈ کرنا ہے، ریز کرنا ہے۔ انہوں نے اسے تیار کیا، کل کو انہیں قوم کا بادشاہ بننا ہے، اور انہیں ہیکل ملی، اور انہیں گھر ملا، اور سب سے بڑی بات انہیں یہوشدہ کاہن ملا، اور کاہن کی بیوی ملی، پاسٹر کی بیوی ملی، جو ایمان سے بھرے تھے، جو چھپانا جانتے تھے، جو خدا کے پلان کو جانتے تھے، جو انہیں پتا تھا کہ بادشاہ کی نسل کو محفوظ کرنا ہے، اور وہ سٹیپ ماما اور سٹیپ فادر بن گئے۔ پاسٹر جو ہے ایک طرح سے سٹیپ فادر ہوتا ہے، ہاللیلویہ، ایک طرح سے آپ کا دوسرا سٹیپ فادر ہے، دوسرا باپ ہے، روحانی آپ کا باپ ہے، اور اس کا کام ہے پاسٹر کا کہ وہ بچوں کو محفوظ کرے۔ دیکھیں وہ اس کی بیوی کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ کی نسل کو۔ اور آپ بھی جو خدمت میں ہیں، آپ بھی جو اپنے گھر کے لیڈر ہیں، اپنے گھر کے چرواہے ہیں، ماں اور باپ مل کر اپنے بچوں کو کیا کریں؟ ریس۔ انہوں نے ایک لیڈر تیار کیا۔ ہاللیلویہ! اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے لیے ایک مقصد رکھیں، انہیں گیت سکھائیں، انہیں کورس سکھائیں، انہیں دعا سکھائیں، بائبل پڑھنا سکھائیں، بائبل کی اندر جو واقعات، کہانیاں ہیں، سرماؤں کے جو خدا نے زندگی میں کام کیا ہے، ان کو وہ بتائیں، ان کے ایمان کو ریز کریں، اپنے گھر میں لیڈر ریز کریں، اور ان کو چرچ میں ریز کریں۔ ہاللیلویہ! عطلیہ یواس کو مار دینا چاہتی تھی، اس کے ارد گرد یواس کی عطلیہ گھوم رہی تھی، سلطنت کر رہی تھی۔ میرے اور آپ کے ارد گرد کون ہے؟ نشہ، قتل، زناکاری، بلکہ مسیحی ہمیں ایسے ملیں گے، افسوس کی بات، جو غلط مشورے دیتے ہیں، جو غلط چیزوں، غلط کام، جھوٹ، نفرت، بغض ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو پہلا گھر کا ماحول اچھا دینا ہے، وہاں چھپانا ہے،
اور دوسرا چرچ ہے، ہیکل میں سکھائیں، خدا کے گھر میں ورشپ سکھائیں، میوزک کے لیے اپنے بچوں کو دیں، تعلیم کے لیے بائبل کی باتیں انہیں سکھائی جائیں۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ کی ماں نے جب اسے چھپایا پہلے گھر میں، اور جب اسے پتہ چلا میں نہیں کر سکتی، اس نے خدا کے حوالے کیا اور پھر وہ محل میں گیا اور ایک دن وہ ایک لیڈر بنا اور پوری قوم اسرائیل کو وہ لے کر مصر سے نکلا۔ موسیٰ وہ شخص جس سے خدا بات نہیں کرتا، موسیٰ وہ شخص خدا کی حضوری میں رہتا، موسیٰ وہ شخص جو کلام لے کر آتا ہے۔ اور آئیں، جب میں اور آپ اپنے گھر میں اور پھر چرچ میں اپنے بچوں کو شاہی نسل کو ریز کریں گے، وہ موسیٰ ہو سکتے ہیں، وہ پولس ہو سکتے ہیں، وہ پطرس ہو سکتے ہیں، آمین، وہ داؤد ہو سکتے ہیں، وہ ایلیا ہو سکتے ہیں، وہ الیشا ہو سکتے ہیں، وہ اپلوس ہو سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو چھپائیے۔ یہوشوا نے نہ صرف ہم یواس کو بچایا تھا، ہم سب کو بچایا۔ کیوں؟ کیونکہ یواس ہی سے آگے جا کر یسی کے تنے سے کومپل نکلے گی، اور پھر آگے جا کر یواس سے آگے جا کر یسوع مسیح اسی شاہی نسل سے کیا ہوئے؟ اس نے مجھے اور آپ کو بچایا۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کو اپنے گھر میں بیٹی یا بیٹے کو چھپا کر، بچا کر، بائبل کی تعلیم دے کر، ورشپ دے کر، ایمان دے کر، کلام دے کر، آپ کو نہیں پتا کل کو کتنے لوگوں کو بچانے کا سبب بنیں گے۔ ریز کریں اپنے بچوں کو، چھپائیں اپنے بچوں کو۔ اور اگر آگے پڑھیں یواس کی سٹوری تو لکھا ہے یواس نے وہی کام کیا جو خدا کی نگاہ میں درست تھا۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ یواس نے وہی کام کیا جو خدا کی نگاہ میں درست۔ پھر پریشانی نہیں ہوگی جب ہم گھر میں اور چرچ کا ماحول اپنے بچوں کو دیں گے۔ وہ وہی کام کریں گے جو خدا کی نگاہ، وہ شراب نہیں پئیں گے، وہ نشہ نہیں کریں گے، وہ بدی نہیں کریں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ لڑیں گے نہیں، وہ جھگڑیں گے نہیں، وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہوشوا نے گھر میں وہ ماحول دیا، ہیکل کا وہ ماحول دیا، یہوشدہ قائم نے وہ ماحول دیا کہ یواس نے وہی کام کیا جو خدا کی نگاہ میں درست تھا اور ٹھیک تھا۔ انہوں نے ایک خاص ٹائم میں انہیں چھپایا تھا، اور بعد میں خاص ٹائم پر وہ بادشاہ کو لے آئے اور عطلیہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ابھی ٹائم ہے خاص کہ ہم چھپا لیں، ہم تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو ریز کریں۔ ایک ٹائم آئے گا وہ پلپٹ پر آ جائیں گے، ایک ٹائم آئے گا وہ ڈاکٹر بنیں گے، ایک ٹائم آئے گا وہ انجینئر بنیں گے، ایک ٹائم آئے گا وہ صلاح دینے والے، مشورے دینے والے، وہ فکر کرنے والے، وہ خیال کرنے والے، وہ پڑوسیوں سے اپنے بدن کی مانند محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ آمین۔ لاسٹ بات، یہوشوا جانتی تھی یواس کا زندہ رہنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے اس دنیا میں ہونے کا مقصد جانتی تھی۔ کیا آپ کو پتا ہے آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہوشوا بنے۔ خدا نے جو میراث، جو اس کی نسل، اس کے بیٹے بیٹیاں آپ کو دی ہیں، ان کو ریز کریں۔ اس کو پتا تھا یواس مستقبل کا بادشاہ ہے، یہ خدمت کرے گا، اور اس نے یقیناً یواس کے ذہن میں ڈالا ہوگا تو مستقبل کا بادشاہ ہے، تو عام نہیں ہے، تجھے چھپنا ہے، ابھی وقت ہے تیرے رکنے کا، ابھی وقت ہے تیرے چھپ جانے کا، باہر کھیلنے کے لیے نہ جانا، باہر فلاں کام نہ کرنا، فلاں کو بھی نہ ملنا، تو نے بیٹا ادھر ہی رہنا ہے، تو بادشاہ ہے، تو عام نہیں ہے۔ عطلیہ باہر پھر رہی ہے، وبا باہر پھر رہی ہے، فلاں برائی وہاں باہر ہے، فلاں دنیا کے گندے کام غلاظتیں باہر ہیں، تجھے یہاں رہنا ہے۔ اوکے، اب ٹائم آ گیا، اب میں تجھے چرچ لے کر جاؤں گی، اب میں تجھے ہیکل لے کر جاؤں گی، تجھے یہاں بھی چھپے رہنا ہے، تجھے یہاں بھی حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنا ہے، تجھے یہاں پر بھی قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرنا ہے۔ عطلیہ تجھے نہیں ڈھونڈ پائے گی، تجھے عطلیہ کی آنکھوں سے بچنا ہے، پھر کوئی وہ بات تیرے خیمے کے نزدیک نہیں آئے گی۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، وہ بات تیرے خیمے کے نزدیک نہیں آئے گی۔ وہ تیری بابت فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگنے دے۔ اور پھر آگے عمر کی درازی کا وعدہ ہے، نام کی سرفرازی کا وعدہ ہے، لیکن ایک ٹائم ہے چرچ چھپنے کا، اور ایک ٹائم ہے خدا یواس کو، آپ کو، مجھے کھڑا کرے گا، ریز کرے گا۔ آپ اپنے بچوں سے اسی طرح پلیز سلوک کریں کہ وہ بادشاہ کی نسل ہے۔ ان کو ایوریج نہ سمجھیں، ان کو کہیں تو کل کو انجینئر، ڈاکٹر، پاسٹر، مبشر، ورشپر بنے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، دعا مانگیں گے، اس کلام کے مطابق آئیں دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔
یہوشوا نے اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا. اس نے یواس کو نہ صرف بچایا، اسے ریز کیا. شہایت کی جانتے نہ جانتے ہوئے اس نے خدا کے منصوبے کو پورا کیا. اس کے نام کا مطلب ہی صرف اوتھ آف دی لارڈ نہ تھا. اس نے خدا نے جو وعدہ کیا تھا داؤد کے ساتھ، عہد کیا تھا کہ تیری نسل میں سے تخت پر بیٹھنے کے لیے کسی کی کمی نہیں ہوگی. یسوع مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا ابراہیم سے، اس وعدے کو بچایا. آئیں خدا کے پروگرام میں، خدا کے منصوبے میں شامل ہو جائیے. آپ کے بچے اہم ہیں، وہ شاہی نسل ہیں، وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، خدا کی میراث ہیں. انہیں محفوظ کیجیے، انہیں بچائیے. انہیں گھر میں ان دنوں چرچ کا ماحول دیں، انہیں گھر میں بائبل دیں، انہیں گھر میں کلام دیں، انہیں گھر میں بائبل کی ایلیا کی کہانی بتائیں، انہیں گھر میں موسیٰ کے بارے میں بتائیے، داؤد کے بارے میں. ان کے ایمان کو ریز کیجیے، گھر میں لیڈر ریز کیجیے. آپ کے بچے عام نہیں ہیں، انہیں برکت دیجیے. ان میں مستقبل کے بادشاہ کو دیکھیے، مستقبل کے ڈاکٹر کو، انجینئر کو، ورشپر کو دیکھیے. ہاللیلویا. انہیں بلیس کیجیے. آئیں دعا کریں گے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے. باپ، ہم اپنے خاندان کو تیرے بیٹے کے لہو میں چھپاتے ہیں. جو بچے تو نے ہمیں دیے، ہم ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. یسوع مسیح کے لہو میں انہیں چھپا دیتے ہیں. تیری قدرت، تیری حضوری، تیرا جلال، تیری برکت ان پر سدا ٹھہری رہے. ہم یسوع کے لہو میں انہیں چھپا دیتے ہیں. وہ تیری نسل ہیں. ہم میں سے کوئی کسی سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم خیال حفاظت نہ کر پائے، چھپا نہ پائے، ہمیں فضل دیجیے، ہمیں معاف کیجیے. فضل دیجیے ہمیں ماں باپ ہوتے ہوئے، لیڈر گھر کے ہوتے ہوئے، گھر کے چرواہے پاسبان ہوتے ہوئے، کہ ہم ایمان میں انہیں ریز کریں، کلام میں انہیں ریز کریں، محبت میں، فکر اور توجہ میں انہیں ریز کریں. خدا کاش ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو فکر ملے، توجہ ملے، پیار ملے، تسلی ملے، ایمان ملے، فضل کی کہانی وہ سمجھے. جیسے یہوشوا بادشاہ کی بیٹی، ہمیں بادشاہ کی بیٹی اور بیٹے ہوتے ہوئے، چاہے اپنی زندگی ہماری خطرے میں ہو، چاہے ہمیں کچھ سیکریفائس کرنا پڑے، چاہے ہمیں کچھ کرنا پڑے، قیمت ادا کرنی پڑے، ہمیں فضل دے کہ ہم یواس کو، جو خدا ان کی طرف سے دیا گیا، جو بچے ہمیں خدا کی طرف دیے، ان کو محفوظ کریں، ان کو ریز کریں. ہمارے گھر میں تیری حضوری انہیں ملے، تو بڑی برکت دے. یسوع مسیح کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، جس نے ہمیں یہ سکھایا.